اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انسان اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزارنے کے لیے اشیاء اور سہولیات ایجاد کرتا رہا، پھر ان اشیاء اور سہولیت کو اور زیادہ کارآمد بنانے کے لیے بھی کوشاں رہا ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء جو آج آپ کے سامنے موجود ہیں، انسانی تہذیب کی ابتدا میں وہ ایسی تو نہ تھی۔ انسان نے اشیاء کو زیادہ بہتر اور کارآمد بنانے کا عمل جاری رکھا، اور یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ کھیتی باڑی میں انسان ہونے والی اشیاء پر غور کرے۔ لوہے کی ایجاد سے پہلے صرف لکڑی کے ہل اور دیگر آلات استعمال ہوا کرتے تھے۔ سفر کرنے کے لیے شروع میں انسان نے جانور پر سواری کی، پھر لکڑی کی گاڑیاں بنا لی، پھر ان گاڑیوں میں لوہا بھی استعمال ہونے لگا۔ آج آرام دہ اور آسان سفر کے لیے جیب بس، ریل گاڑی اور جہاز موجود ہیں۔ انسان نے اشیاء کو بہتر اور کارآمد بنانے کا عمل جاری رکھا، اور اس کی زندگی میں آسانی اور بہتری آتی گئی۔ آج جو اشیاء اور سہولت آپ کے زیر استعمال ہیں، ان کی موجود صورت کئی سائنسی علوم اطلاق سے ممکن ہوئی ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور سادہ ترین چیز کی ایجاد اور ارقاء میں کسی نہ کسی طور پر علم سائنس کا عمل دخل ہے۔ علم، ریاضی، طبیعیات اور کیمیا کے شعبہ جات میکینیکل، الیکٹریکل، کیمیکل، الیکٹرانکس، انجینئرنگ وغیرہ علوم ہیں، اور بیان کی گئی مثالوں کا تعلق عام آدمی اور روزمرہ زندگی سے ہے۔ ان سادہ مثالوں سے آپ بڑی حد تک سائنس کے شعبہ ایرگونومی کے مفہوم کو سمجھ گئے ہوں گے۔ سادہ مثالوں سے آگے نکلیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹی سی گھریلو چیز سے لے کر دنیا میں استعمال ہونے والی بڑی بڑی مشینوں کی ساخت میں ایرگونومی مکمل عمل دخل ہے۔ کھانے کا چمچہ، سلائی مشین، کرسی، میز، کار، ریل گاڑی، ہوائی جہاز، کارخانوں میں مشینیں، عمارتیں، سب کچھ انسانی جسم کی مطابقت میں بنایا جاتا ہے، اور یہی علم ایرگونومی کا استعمال ہے۔ دیگر علوم کی طرح ایرگونومی کے بھی قواعد و ضوابط اور طریقہ کار ہیں جو انجینئرنگ کے طلباء کو دوران تعلیم پڑھائے جاتے ہیں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ عملی تربیت بھی ہوتی ہے۔ ایک دن میں لیبارٹری میں اکیلا بیٹھا تھا، کچھ کام نہ تھا، بس فارغ بیٹھا لیبارٹری کے ساز و سامان پر نظریں دوڑا رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ یورپ میں یونیورسٹی میں تعلیم اور تحقیق کے کتنے اعلیٰ انتظامات ہیں، درس گاہ ہیں۔ ان ملکوں کی ترقی میں شاندار کردار ادا کر رہی ہے۔ انجینئرنگ کے تعلیمی ادارے نہ صرف طلباء کے لیے بلکہ صنعتوں کے لیے بھی استاد ہیں۔ ایسی ہی باتیں سوچتے سوچتے ذہن پلٹا تو مسلمان کی طرف نکل گیا۔ 7ویں صدی عیسوی سے 13ویں صدی تک کا دور مسلمان علماء اور سائنسدانوں کا ہے۔ اس دور میں انہوں نے سائنسی علوم اور تحقیقات میں شاندار روایات قسم کی یورپی ممالک میں باقاعدہ سائنسی تعلیم کا آغاز 17ویں صدی میں ہوا۔ ان ممالک نے مسلمانوں سائنسدانوں کی تصانیف اور تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور ترقی کی منزلیں تیزی سے طے کر لی۔ موجودہ ترقی یافتہ دور کا سائنسی علم مسلمان سائنسدانوں کی کاوشوں کی مرہون منت ہے۔ اس وقت جو ایرگونومی لیبارٹری یعنی سائنس کا یہ شعبہ علمی اور عملی دونوں صورتوں میں میرے سامنے تھا، تو یہ سوچ آ گئی کہ پتہ نہیں مسلمان سائنسدانوں نے اس علم میں کتنا کام کیا ہوگا، کون کون سے قواعد و ضوابط انہوں نے واضح کیے ہوں گے جو آج کے اس علم کی بنیاد ہیں۔ مسلمان دور کے عظیم سائنسدانوں کے بارے میں سوچتے سوچتے نظر اور پیچھے ہٹی تو ایک عظیم ہستی تک جا پہنچی جو کائنات کے ہر علم پر حاوی ہیں۔ سبحان اللہ! وہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شہنشاہ دو عالم ہیں، جو عظیم ترین سائنسدان، ماہر معاشیات، سپہ سالار، مصنف، تاجر، استاد العرض، ہر علم اور شعبہ زندگی میں اول اور آخر ہیں۔ اس منزل تک پہنچ کر سوچ اور آگے بڑھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر علم اور ہر شعبہ زندگی میں
کہیں تو بھرپور تعلیم و تربیت دی ہے، اور کہیں ایک دو مثالیں ضروری ہیں، اور ایک یا دو مثالیں بھی اس علم یا شعبہ کا مکمل احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کہیں خود عمل کر کے دنیا کے ہر انسان کی رہنمائی کے لیے نمونہ عنایت فرما دیا، اور کہیں صرف فرمان عالی شان عطا فرما دیا کہ ایسے کیا کرو۔ ہر عمل اور ہر فرمان مکمل جامع اور معیار میں اعلیٰ ترین ہے۔ جب ہر شعبہ زندگی کو اور ہر علم کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی ملی ہے، تو پھر یہ ایرگانومی کا علم بھی محروم نہ رہا ہوگا۔ کوئی مثال ضروری ہوگی۔ اب سوچ ایک نئی سمت چل پڑی، تھوڑی ہی دیر میں منزل پر جا پہنچی۔ جب انسان دھاتوں سے متعارف ہوا، اسی وقت سے نیزے، بھلے تلوار اور خنجر وغیرہ بننے شروع ہو گئے۔ لڑائیوں اور جنگوں میں تلوار ایک زیادہ کارآمد ہتھیار ثابت ہوئی، اور پھر یہ ہر شخص کے استعمال کا عام ہتھیار بن گئی۔ تقریباً 70-80 سال سے یہ متروک ہو چکی ہے، کیونکہ اس کی بجائے اب دور مار ہتھیار استعمال ہوتے ہیں۔ شمشیر زنی اب صرف ایک کھیل رہ گیا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اس کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ فوجی تربیت گاہوں میں آج بھی روایت کو قائم رکھتے ہوئے بہادر جوانوں کو اعزازی شمشیر انعام کے طور پر دی جاتی ہے۔ لوگ اپنے قد و قدامت کے مناسبت سے لمبائی میں چھوٹی یا بڑی تلواریں بنوایا کرتے تھے۔ بعض لوگ وزن میں ہلکی اور بعض لوگ بھاری تلواریں پسند کرتے تھے۔ بات وہی تھی جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں پہلے سے، کہ انسان استعمال کی چیز تھی، اس لیے انسانی جسم کی مناسبت سے بنتی تھی اور استعمال ہوتی تھی۔ یہ تلواریں لمبائی میں بالکل سیدھی چفتی کی طرح ہوتی تھیں۔ حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت سپہ سالار اعظم جنگ کے لیے کارآمد ہتھیاروں سے مکمل طور پر واقف تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ کو اپنے دست مبارک سے ہتھیار عطا بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ مسلمان تلوار بناتے وقت اس کی لمبائی میں تھوڑا سا سخت دے لیا کریں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور مسلمانوں نے حکم دار تلواریں بنانا اور استعمال کرنا شروع کر دی۔ تلوار لمبائی میں بڑی ہوتی اور وزن میں بھاری ہو یا ہلکی ہو یا زخم دار ہونی چاہیے، اتنا ضروری ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے جو حضور سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایرگانومی میں قائم فرما دی۔ یہ حکم آج سے 1450 سال پہلے فرمایا گیا۔ فرمان عالی شان کے بارے میں کسی شک و شبہ کی تو گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا ایمان ہے کہ حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار میں خم دینے کا حکم فرما کر اس کی ساخت کو بہترین کر دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آج کا جدید علم ایرگانومی تلوار کی اس خم دار ساخت کے بہترین ہونے کی تصدیق کرے۔ مجھے تحقیق کے لیے ایک بہت خوبصورت موضوع مل گیا، ایک سیدھی تلوار اور ایک زخم دار تلوار۔ سائنسی تجزیہ کون سی تلوار کو انسانی استعمال کے لیے بہتر قرار دیتا ہے؟ اس تحقیق کے لیے ایرگانومی کے قواعد و ضوابط کا اطلاق ہی بہتر معاون ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے ان قواعد و ضوابط کو دونوں قسم کی تلواروں کی ساخت پر رکھا۔ جو نتائج ملے ان سے واضح طور پر ثابت ہوا کہ خم دار تلوار بناوٹ اور استعمال کے لحاظ سے بہترین ہے۔ انسانی استعمال کے لیے سیدھی تلوار کی بناوٹ ناقص ہوتی ہے۔ قرائن محترم، یہاں ایرگانومی کے ان قواعد و ضوابط کو بیان کرنا موضوع نہیں ہے جو اس تحقیق میں استعمال ہوئے۔ ایک سادہ سے عمل سے بات کی وضاحت ہو جائے گی، اور آپ اپنے بازو کو اپنے سینے کے سامنے تلوار چلانے کے انداز میں حرکت دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بازو ایک دائرے میں حرکت کرتا ہے۔ ایک خمدار تلوار دائرے میں حرکت کرتے ہوئے ہاتھ کے پیچھے آسانی سے چلتی آئے گی، اور میدان جنگ میں جہاں گھنٹوں تلوار چلانا ہوتی تھی، تلوار چلانے والے کو کم تھکان ہوتی۔ دوسری طرف ایک سیدھی تلوار ہاتھ کی حرکت کے مطابق ہے اور اس کے لیے ناقص ہے، کیونکہ یہ حرکت کے مطابق ہے ہی نہیں، اس لیے ناقص ہے۔ قارئین محترم، یہ خم تلوار کی مثال انجینئرنگ ڈیزائن میں ایک اعلیٰ ترین مثال ہے جو آج کل بن چکی ہے۔ آج تلوار بن رہی ہے اور نہ ہی استعمال ہو رہی ہے۔
نہ بنتی ہے نہ استعمال ہوتی ہے، لیکن اس سے انجینئرنگ ڈیزائن کو ایک اصول ضرور ملتا ہے کہ مشینوں میں ایسے ہینڈل یا لیور جنہیں ہاتھ سے حرکت دینا مقصود ہو، ان کی لمبائی میں خم دے دیا جائے۔ مشین پر کام کرنے والے کو آسانی رہے گی اور تھکان بھی کم ہوگی۔ آج کی جدید انجینئرنگ میں یہ اصول خوب استعمال ہو رہا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر اسی طرح ایک اچھے سے علمی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔